خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اس حصے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ پسند کی شادی اور ایک ایسا دلچسپ ٹاپک ہے لو میرج، یا اس کے علاوہ جس میرج کا یا جس قسم کی میرج کی بات کرتے ہیں وہ ارینج میرج ہے۔ تو اس میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو پسند کی شادی اس کی کامیابی کا تناسب کتنا ہوتا ہے، اور اس کی ناکامی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، یا ارینج میرج جو ہے وہ زیادہ پائیدار یا اس کو زیادہ کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو اب اس میں یہ ہے، پسند کی شادی کو عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صرف لڑکے اور لڑکی کی پسند کی شادی ہو وہ ہے۔ عموماً پسند کی شادیاں بھی آگے چل کے ارینج سی صورتحال ہو جاتی ہے کہ دونوں گھروں کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور پسند کی پسند ہے اور ارینج کی ارینج ہے۔ لیکن پسند کی شادی کوئی حرج نہیں کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ سے پوچھیں، وہ بھی راضی ہیں، ایسی خوشی شادی ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر پسند کی شادی ہو، آپ نے پسند کیا ہے، آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، آپ نے پھر بھی شادی کر لی ہے اور ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ نے کی ذلت کی ہے، ماں باپ کی بے عزتی کی ہے، بہن بھائیوں کی بے عزتی کی ہے، اور پھر آپ نے شادی کی اور آپ پھر یہ سمجھیں کہ آپ آگے جا کے زندگی میں خوش رہیں گے، تو ایسا ممکن نہیں۔ ہر اس کپل کو ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے شادی کی ہے، اس نے زندگی میں سوائے غم کے کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو پسند کی شادی کریں، لیکن ماں باپ کی بھی مطلب پسند ہونی چاہیے، رضا ہونی چاہیے۔ کوئی اپنی ماں کو دل دکھا کے کیسے اپنا گھر بسا سکتا ہے، اور دعا کے بغیر، اور دعا کے بغیر ماں باپ کی۔ اور بہت سی ایسی بہنیں ہیں، بہت سی ایسی بیٹیاں ہیں، یا یہ معاشرہ ہے یا پتہ نہیں ان کا دماغ ہے یا کیا ہے، آئی ڈونٹ نو، کہ یہاں تک قدم اٹھا لیتے ہیں کہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ تو یہ چیز معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا کیا حل ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن آپ کی والی بات جو آپ نے بریک میں کہی تھی کہ بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے جہالت کی وجہ سے اکڑ جاتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، اپنے بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھتے کہ باپ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو خاندان میں اس میں شادی ہو جائے میرے بچوں کی، ان کی ماں کہہ رہی ہے کہ میرے خاندان میں شادی ہو جائے۔ تو ایسے حالات میں ذرا سا پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ ان والدین کو جو بغیر کسی وجہ کے، اگر تو واقعی وہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر میرا لڑکا یا لڑکی شادی کر رہا ہے خاندانی طور پہ وہ صحیح نہیں ہے، یا ان کی عادات صحیح نہیں ہے، یا کچھ ایسا، لڑکا ہی اگر کوئی موالی ہے، شرابی ہے، وہ کون ماں باپ اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے بالکل ان کی جو میچ ہے وہ ٹھیک ہے، کردار اچھا ہے، اور یہ خاندان کا نہیں ہے، تو یہ فالٹ اس کے زیادہ آڑے آ جاتا ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہے وہ اسے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بہت سی چیزوں کو وائڈر والدین کو بھی بعض اوقات تھوڑا سا کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پھر یہ جو بھاگنے بھگانے کا سلسلہ ہے یہ اس تک کی نوبت نہ آئے تو زیادہ اچھا۔ بالکل۔ اور میں اپنا پرسنل جو بھی میں نے معاشرے میں دیکھا ہے، یا بہنوں کو دیکھا ہے یا بیٹیوں کو دیکھا ہے، اور جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، جو ہمارے بڑوں نے بھی یہ کام کیا ہے، تو ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالی جائے تو وہ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ ہاں وہ بات اور ہے کہ جی آپ نے پسند کی شادی کی ہے، آپ کے پیرنٹس بھی راضی ہیں اور لڑکی کے پیرنٹس بھی راضی ہیں، اور ہنسی خوشی شادی ہوئی ہے، دعاؤں کے ساتھ ہوئی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو آپ کی زندگی پھر ماں باپ کی دعائیں اگر آپ کی زندگی میں شامل ہیں تو پھر آپ کا کوئی بال نہیں بگاڑ سکتا۔ سرمایہ دعا ہے، ایک بیس جو ہے دعا کے ساتھ ہے، والدین کا ایک پیار شامل ہے۔ تو کالر سے بات کرتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ نقوی صاحب، میری طرف سے بہت بہت سلام، اور تمام ہدایت ٹی وی والوں کو، اس کے تمام سامعین کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام۔ بہت شکریہ نقوی صاحب۔ آپ کا یہ جو مضمون ہے آج کا زیر بحث، پسند کی شادی، جی تو میں اس کی مخالفت میں بول ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں خود اس میں مبتلا رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کامیاب رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی کی دلیل ہوتی ہے اگر پسند کی شادی ہوش مندی کے ساتھ میں کی جائے۔ اگر صرف جذبات کے ساتھ میں کی جاتی ہے تو اس کے ناکام ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ لیکن اگر سوچ سمجھ کے شادی کی جائے، پسند کی شادی کی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، کامیابی کی دلیل ہو سکتی ہے۔ وہ ایک میں آپ کو چھوٹا سا ایک لطیفہ سناؤں۔ جی بسم اللہ۔ وہ غالب کا ایک شعر ہے، شادی سے گزر کے غم نہ ہوئے، اردی جو نہیں تو طے نہیں ہے۔ تو ایک شخص جو شادی کے معنی شادی ہی سمجھتا تھا، میرج، اور دل جلا تھا اس لیے کہ اس کی شادی فیل ہو گئی، تو اس نے کہا کہ غالب بڑا اچھا شاعر تھا، میں نے شادی کی، میں اس سے گزر کے واقعی غم میں پھنس گیا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ شادی کے معنی خوشی کے ہیں۔ اچھا نقوی صاحب، ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر آپ میری بات سن رہے ہیں۔
کس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے جو بھی سننے والے ہیں ان سے آپ سینئر ہیں، تو کس طرح قائل کیا اپنے والدین کو کہ یہ شادی جو ہے، اور انہوں نے کیا کیا چیزیں دیکھی آپ کے سسرال میں، اور کس طرح سے پھر یہ جو ایک لو میرج یا پسند کی شادی ہے وہ ارینج شادی ہو گئی؟ فاروق صاحب، میں آپ شاید بات کو یقین نہ کریں، میرا گھرانہ بڑا روشن دماغ گھرانہ تھا، تو بہت تعلیم یافتہ گھرانہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ مذہب مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں جب اس قابل ہو جاؤں کہ میں شادی کر سکوں تو میں اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے اپنی شادی کا اظہار کیا کہ میں کرنا چاہتا ہوں، کسی نے ایک ذرہ برابر کوئی مخالفت نہیں کی، بلکہ میرا بڑا ساتھ دیا۔ اچھا۔ تو یہ اصل میں ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ کس گھرانے میں آپ پلے بڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پہ یہ ضد ہے کہ نہیں صاحب جو والدین کہیں وہیں آپ کو شادی کرنی ہے، آپ کو اپنے کنبے میں ہی شادی کرنی ہے، آپ کو فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے، تو وہاں پر معاملات جو ہے بگڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ پھر وہ لڑکی تھوپی جاتی ہے لڑکی کے سپرد، یا لڑکا تھوپا جاتا ہے لڑکی کے سپرد۔ ٹھیک ہے۔ مگر میرے کیس میں خداوند عالم کے فضل و کرم سے اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے دونوں طرف کے جو خاندان تھے انہوں میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور خدا کے فضل و کرم سے اللہ نظر بد سے بچائے، خدا کے فضل سے ہماری شادی بہت کامیاب رہی ہے، اور خدا دعا کیجیے کہ باقی جتنی بھی ہے ہماری عمر وہ اسی خوشی کے ساتھ میں گزر جائے۔ اچھا نقوی صاحب، آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹیا۔ اچھا، آواز نہیں آ رہی ہے، تھوڑا اونچا ہم بولتے ہیں کہ دیکھیں آپ دونوں نے پسند کی شادی کی تو ضرور آپ دونوں اچھے ہوں گے، اس لیے پیرنٹس نے آپ کو جو ہے وہ پسند کیا، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اس نوجوان نسل کو یا ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے جو پسند کی شادی اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں؟ نہیں، وہ غلط بات ہے، وہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ وہ تنازع پیدا کرنے کی ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ دیکھیے، یا تو پھر اس کا معنی ہے کہ آپ اپنے والدین سے بالکل قطع تعلق کر لیجیے، آپ چلے جائیے کہیں اور، وہ مذہباً حرام ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، صلہ رحمی کے خلاف ہے یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنے والدین کی عزت کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کا ہمیشہ کہنا ہو، آپ تو اف تک نہیں کہہ سکتے ان کے خلاف کہ جائے کہ ان کے خلاف آپ بغاوت کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر والدین کسی وہ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہے آپ کو اپنے دل پہ جبر کرنا پڑے، آپ کو شادی کر لینی چاہیے، اور پھر اسے نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ میرے والدین کا ارشاد ہے۔ واہ، میں اپنی طرف سے میرا یہ ہے۔ ماشاءاللہ، اس بہت بات شکریہ۔ میں اس سب ہٹ کے اگر آپ مجھے 2-3 منٹ دے دیں تو میں بات کرنا چاہتا ہوں فاروق صاحب۔ جی ضرور کہیے، آپ اجازت دیں۔ جی بسم اللہ، بات وہ اس سے متعلق نہیں، بالکل علیحدہ سی چیز، کوئی بات نہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جی بسم اللہ۔ جی، ہمارے ہاں میں نے یہ دیکھا ہے، میں چونکہ ایک تعلیم سے میرا تعلق رہا ہے، اور مجھے ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی کو غلطی کرتے دیکھو تو اس کی اصلاح کرنا تمہارا مذہبی اور اخلاقی فرض ہے۔ بالکل۔ اچھا، ہمارے ہاں ائمہ کی بھی ترتیب رہی ہے، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام نے ایک اعرابی کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جی۔ تو وہ چاہتے تو یہ سوچ کے چپکے ہو جاتے کہ چلو نیک کام تو کر رہا ہے، نیک کام کے لیے کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے تو کیا بات ہے، لیکن نہیں، انہوں نے اس کی اصلاح کی۔ اسی طریقے سے ہم پہ یہ فرض ہے کہ اگر ہم کہیں پہ کسی کو غلط نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ غلط پڑھا ہے اور ہمیں اس کو پتہ ہے کہ ہمیں صحیح کیا چیز ہے، اگر ہم اس کو نہ بتائیں تو یہ غلطی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اور اخلاقی غلطی کر رہا ہے اور ہم اس کے نشاندہی نہ کریں تو وہ بھی غلط بات ہوگی۔ تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بہت معذرت کے ساتھ میں آپ سے بھی معذرت اور ان تمام سامعین سے معذرت کہ جن کے دل میں شاید کچھ میری طرف سے میل آ جائے۔ نہیں، آپ بات کریں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ اپنے جذبات کا اظہار اپنے نزدیک شاعری سے کرتے ہیں۔ فاروق صاحب، 90% لوگ غلط شعر پڑھتے ہیں۔ کسی نثر کو جذبات کے انداز میں پڑھ دینا چاہے وہ شعر نہیں بن جاتا، بلکہ شعر کے اندر ایک موزونیت ہوتی ہے، ایک بحر ہوتی ہے، اس کی واقفیت بڑی سوری ہے۔ شعر میں الفاظ کچھ ایسے مرتب ہو جاتے ہیں کہ ان میں ایک حسن اور غنائیت پیدا ہو جاتی ہے۔
دیکھیے میں ایک مثال بتاؤں آپ ہنسیں گے. ابھی فاروق صاحب تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے خاص طور پر پنجاب کے بلدیاتی نظام میں جو پانی کی خرابی صفائی نکاس کی جو خرابی ہے اس کا ذکر کر رہے تھے. اس میں انہوں نے ایک جملہ تھا جو نثر کا تھا لیکن وہ شعر بھی مصرع بھی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا گلی گلی میں پانی کھڑا ہے. اب یہ ایک مصرع بھی ہے, بظاہر یہ نثر ہے ایک مصرع بھی ہے, لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر الفاظ نے ایسی ترتیب پیدا کر لی کہ جس میں ایک غنائیت پیدا ہوگی, ایک موسیقیت پیدا ہو گئی, اور یہی ایک شعر کا حسن ہوتا ہے, بلکہ اس کا جزء ہے بالکل. میری ایک عزیزہ نے مجھے اس بات پہ بہت ٹوکا, اور انہوں نے مجھ سے یہ وہ بہت دام قدم گرم سخن, وہ بہت خدمت کرتی ہیں ہدایت ٹی وی کی, اور اس کی بڑی مداح ہیں. تو جب میں نے ان سے اس کا ذکر کیا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ غلط شعر پڑھتے ہیں, بلکہ شعر ہوتے ہی نہیں ہیں وہ, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ لوگ اچھے جذبات بیچارے اپنے جذبات کا اظہار ایسے کرتے ہیں, اس لیے آپ اسے ٹوکیے ہیں. ٹھیک ہے, مگر مجھے اچھا یہ بات ان کی سوری کیا میں بہت لمبا بول گیا؟ نہیں بات کریں, آپ اپنے جذبات ضرور بتائیے, آپ بات کریں. بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہو سکے تو جو لوگ شعر کہنا چاہتے ہیں, اگر وہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے انگلینڈ کے اندر اچھے اچھے شاعر موجود ہیں, اگر ان سے استفادہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہی ہیں, اپنا کلام ان کو دکھا دیں, اگر وہ اس کو درست کرتے ہیں بیچارہ ان کی اخلاق فرض ہے کہ وہ ایسا کریں, تو پھر میرے خیال میں یہ جو ہدایت ٹی وی کے بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کی سامعین ہیں, اس کے ایسے سامعین ہیں کہ جن کو شعر بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ شعر ہے بھی یا نہیں. اس لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ سے بھی کہ میں نے زیادہ وقت دیا, آپ کی بات نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے, جنہوں نے میری بات کے شاید برا مانا ہو. نہیں, برا ماننے والی بات نہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. وہ بات ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. 90% جو ہے اشعار بالکل, اور وہ ٹیچر ہے, اور اصلاح یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا, میں تو شعراء کرام کو بھی جو بھی محبت کرتے ہیں, شاعری سے شغف رکھتے ہیں, وہ اپنی آپ کی اصلاح ضرور کرتے رہیں گے. لیکن میں اس بات پہ ضرور, جن کو بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے وہ مشورہ اچھا ہے کہ محبت سے آتے ہیں. ظاہر بہت سے لوگ یہاں پہ کافی عرصے سے رہ رہے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ نثر کیا ہے, شعر کیا ہے. ہاں, اس کا اگر کوئی باقاعدہ پروگرام ہو جو سکھایا جائے, جی یہ نثر ہے, یہ شعر ہے, یہ قافیہ ہے, یہ بند ہے, تو بہت سے لوگ جو محبت اور عقیدت سے آتے ہیں, تو میں جنہوں نے بھی آپ کو مشورہ دیا ہے آپ ان کے ساتھ ہیں, میں ان کے ساتھ. چلیں ٹھیک ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. وعلیکم السلام نقوی صاحب, کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. بیٹے آپ کو بھی آداب ہو. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہترین ٹاپک ہے آپ کا, لیکن میں پہلے ایک تصویر کہہ کر اس دکھا کے پھر بات کروں گا. ٹاپک بھی ہے, ٹاپک بہت مست آ رہا ہے ضرور. تو جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ پانی جو گیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے اور اس پہ سومو موٹو لیا ہے, وہ پانی نہیں گیا, وہ پانی بیچارہ پٹیشن لے کے گیا ہے کہ میرے حال برا ہو گیا, میری بھی کچھ سن لو. آپ تو عدلیہ کے نیچے والی عدلیہ کی نہیں سنتے, تو میری بھی سن لو. میرے پیچھے جو پنجاب حکومت نے الیکشن نہیں کرائے بلدیہ کے, وہاں نہ کوئی پل بنا ہے, نہ کوئی نالی بنی ہے, وہاں پہ لوگوں نے کوڑا پھینکا ہوا ہے, اور میں کیا کروں, میری کوئی نہیں سنتا, مجھے کوئی راستہ نہیں دیتا. پانی نے کہا, وہ سپریم کورٹ کے دروازے پہ آیا, خدا کے لیے میری بھی سن لو, مجھے کوئی راستہ لے کے دو. لیکن پانی بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پنجاب حکومت پہلے ہی ان کی چہیتی ہے, سپریم کورٹ اس کی کوئی نہیں سنے گی. پانی پھر بیچارہ راستوں میں بھٹکتا ہی پھرے گا, اسے انصاف نہیں ملے گا. اچھا, تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک آپ کے ٹاپک کی بات ہے, تو فروغ بھائی ٹاپک ایک ایسی چیز آپ نے رکھی ہے آج, یہ اپنے دور کی بات ہے. ہمارے دور پہ لوگ پتہ کیا کرتے تھے, پسند کی شادی سے پہلے وہ خط بھیجتے ہوتے تھے, جیسے کہ میرے پہلے کالو صاحب کہتے کہ شعر غلط پڑھ رہے ہیں, میں بھی یہ غلط شعر ہی پڑھوں گا. روشنی چاند سے ہوتی ہے, ستاروں سے نہیں, محبت ایک سے ہوتی ہے, ساروں سے نہیں, یہ خطوں پہ لکھ کے خوشبو لگا کے بھیجا کرتے تھے. یا پتنگوں کے ساتھ نا خط لکھ کے ان کے گھر میں پتنگ پھینک دیتے تھے. اور ایک دفعہ میں نے ایک پتنگ پکڑی, اس کے ساتھ خط لکھا ہوا تھا جس میں بہت محبت بھرے باتیں لکھی ہوئی تھی. وہ پتنگ میں نے لوٹی, تو اس میں خط لکھا ہوا تھا ساتھ. اچھا, تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو اس قسم کی محبت ہوتی ہے, پسند کی شادی ہوتی ہے, وہ ہنڈیا چوراہے میں ہی ٹوٹتی ہے, نہ اس کا کوئی آگا ہوتا ہے نہ پیچھا ہوتا ہے. وہ ایک جوانی کا زور ہوتا ہے, عقل کم ہوتی ہے, جذبات زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہو جاتے ہیں دونوں خاندانوں کے لیے. نہ اپنی عزت بچتی ہے, نہ دوسری طرف سے کسی کی عزت بچتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ جو بھی کام کرے انسان بڑوں کو شامل کر کے کرے گا تو اس میں برکت ہوگی. ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی تو اس نے کہا کہ بارات لے کے آؤ گے تو ساتھ کوئی بوڑھا آدمی لے کے نہیں آنا. یہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ایک آدمی ادھر سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہو ایک آدمی بوڑھا لے جاؤ سارے جوان نہ جانا. تو ایک آدمی بوڑھا لے گئے تو جب بارات وہاں پہنچی تو انہوں نے کہا جی کہ ہر آدمی کو ایک ایک بکرا دیا جائے گا کھانے کے لیے. تو وہ کون کھا سکتا تھا؟ تو وہ جو بوڑھا تھا نا اس نے کہا ان کو کہو کہ کاٹ کے سارا مکس کرو گے تو ہم کھا لیں گے. تو وہ کہنے لگے آپ میں کوئی نہ کوئی بوڑھا آدمی ضرور ہے جس نے یہ عقل کی بات کی ہے ورنہ تم لوگوں جو تھے وہ پھنس چکے تھے تم نہیں کھا سکتے تھے. تو بوڑھے کا ہونا بزرگوں کا ہونا ایک برکت کا باعث ہے اور ایک عقل مندی کی بات ہے. اور اگر ان کو شامل نہیں کرو گے باہر نکالو گے تو پھر وہ یہ روشنی چاند سے رہے گی ستاروں سے رہے گی باقی اس میں اور کچھ نہیں رہے گا. تھینک یو مہربانی. کیا کہنا نقوی صاحب بہت شکریہ. اور پرانے زمانے کی خاموش محبت کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ پتنگوں میں اور خطوط کے حوالے سے کافی ٹائم جو ہے وہ دیا جاتا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پتنگ میں نے لوٹی تھی اور اس پہ یہ اشعار لکھے ہوئے تھے اور یہ سارا پیغام تھا اور مجھے یہاں پہ تھوڑی تفتیش کرنی ہوگی کہ واقعی انہوں نے لوٹی تھی یا وہ ان کی اپنی تھی. یہ نقوی صاحب یہ ابھی ادارے جو ہیں وہ تفتیش کریں گے کہ یہ پتنگ آپ کی اپنی تھی یا آپ نے لوٹی تھی. ہم بات کرتے ہیں ایک اور کالر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی میں رخسانہ بات کر رہی ہوں. بہت بہت آپ کو ماہ رمضان الوداع اور آپ کو بہت بہت عید مبارک کا ہم تحفہ ادھر سے پیش کر رہے ہیں اور ہمارا قبول کر رہے ہیں آپ لوگ. اور آپ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام. بہت شکریہ. اور میں کیا آپ کی اجازت ہے کچھ پوچھ سکتی ہوں میری سسٹر؟ جی بالکل بسم اللہ. جی بات کیجیے. ہلو آپ تک ہماری معاف کرنا کہ آپ کا پروگرام آپ کا ٹاپک آج یہی ہے لیکن میں کچھ پوچھ سکتی ہوں آپ کو؟ بالکل. 8 سال کی ایک لڑکی ہے 8 سال کی ایک لڑکی ہے جی کالج کو بلڈ بہت ہی گرتا ہے تو کیا اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ پلیز معاف کرنا مجھے نہیں پوچھنا. آپ کے خیر سوال بھی سمجھ نہیں آ رہا سسٹر. اچھا آپ ایک کام کریں آپ فون رکھیے میں آپ سے بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے آپ فون رکھیے میں آپ سے بات کرتی ہوں. آپ ٹی وی سے سنیے جو ہم آپ کو میسج دیں گے. جی فون رکھ دیا. آپ بہت شکریہ. ایک تو سوال بھی پراپرلی سمجھ میں نہیں آیا ہماری آواز بھی شاید کچھ پرابلم کر رہی ہے. آپ یہ کیجئے کہ آپ مجھے 12 بجے کے بعد بلکہ 12:30 بجے کے بعد جو ہے 01274 294448 اس نمبر پہ میں 5 بجے تک ہوتی ہوں. آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے اور آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے. 01274 294448 یہ ہمارا نمبر ہے. 12:30 سے 5 بجے کسی بھی وقت آپ ہمیں فون کر سکتی ہیں. جزاک اللہ. جی اگلے کالر. السلام علیکم. میں دوبارہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے میں پتنگ لوٹنے والوں میں تھا. اتنا چھوٹا تھا پتنگ لوٹنے والوں میں تھا اڑانے والوں میں نہیں تھا. اچھا چلے ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا ہماری مشکل آسان کر دیا کیونکہ پتنگیں ہم لوٹنے والوں میں شامل تھے. اچھا چلے اللہ آپ کو سلامت رکھے نقوی صاحب. بہت شکریہ. مان لیتے ہیں ہم آپ کی بات. جی وہ پتنگ لوٹنے والے میں تھے اور لاہور میں ہمارے نقوی صاحب رہے ہیں. تو اگلے کالر اگر ہمارے ساتھ ہے. اچھا ایک بات یہی کہ پسند کی شادی پسند کی بنیاد کیا ہوتی ہے. ہمیں آج کل دیکھیں نا کہ پسند کی بنیاد ہے کہ لڑکا یا لڑکی پیسے والے ہوں اور کسی اچھے عہدے پہ ہوں یا نوکری ہو یا باہر گئے ہوں. یعنی پسند کی بنیاد جو ایک ہے وہ پیسہ ہی ہے. تو اگر یہی ہے وہ بنیاد تو پھر یا لالچ ہو یا ایک ایسا ایک قسم کا جھانسا ہو آغاز میں ہی تو پھر یہ پسند کی شادی نہ ہوئی یہ ایک کاروبار ہو گیا ایک تجارت ہو گئی. بات ہو گئی جو مثال دی جاتی ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. جی بالکل. آپ میڈیا میں دیکھیں آپ کا ریشو زیادہ بڑھتا کال تو نہیں ہے نہیں آپ بات کریں میڈیا کی بات ہے. میڈیا میں آپ یہ دیکھیں کہ ریشو ہم جب خبر دیکھتے ہیں کہ جی لڑکا لڑکی نے خودکشی کر لی. جی ابھی کل کی سسٹر خانیوال میں ایک ماں نے 3 بچوں سمیت جو ہے گھریلو ناچاکی کی وجہ سے 3 بچوں سمیت خود بھی زہر کھا لیا اور خودکشی کر لی. یہ دیکھیں مطلب خودکشی پسند کی شادیوں میں خودکشی کا ریشو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل صحیح. ایک کالر ہے اس کے بعد بریک کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ تک آواز پہنچے یا بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. چلیں
اور دوسری بات یہ فاروق بھائی کہ ایک تو یہ خودکشی کی بات ہم نے کی کہ پسند کی شادی میں خود، اور دوسرا سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ آپ دو خاندان کو ملانے جا رہے ہیں، اور یہ میڈیا جو ہم بات کر رہے تھے، میڈیا نے بہت بڑا نوجوان جو نسل ہے، نئی ہماری جنریشن ہے، ہم سب پہ بہت بڑا اثر ڈالا ہے کہ بھائی ہر ایک کو کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرنی ہے شادی سے پہلے. ہاں یہ بھی ہے، یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے دوستی ضرور ہی کرنی ہے. تو یہ جو جتنا بھی اثر آ رہا ہے، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ گانے، ہیرو ہیروئن ضرور ہونی ہے، ہیرو ہیروئن شادی سے پہلے ضرور ہونا. یہ اثر ہماری نیو جنریشن کی رگوں میں خون کی طرح جو ہے وہ سرائیت کرتا چلا جا رہا ہے. ہمیں کیسے روکنا ہے، اصل بات یہ. جی بالکل صحیح پوائنٹ آپ نے دیا. تو ناظرین صبح طے جاری ہے، چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد یہ شادی یعنی پسند کی شادی کے حوالے سے بات جاری رکھیں گے اور آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.